ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ألم تر أن الله لكم ما في السماء في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ اللہ سخر مسخر کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں والفلک اور کشتی تجری چلتی ہے فی البحر دریا میں بأمری اس کے حکم سے ویمسک اور وہ روکے ہوئے ہے السماء آسمان انتقا کہ وہ گر پڑے علی الارض زمین پر الا مگر باذنی اس کے حکم سے ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف بڑا شفقت کرنے والا رحیم نہایت مہربان تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں اور کشتی کو جو چلتی ہے دریا میں اس کے حکم سے اور تھام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے یعنی اس کو تمہاری یا کسی کی کیا پرواہ تھی محض شفقت و مہربانی دیکھو کہ کس طرح خشکی اور تری کی چیزوں کو تمہارے قابو میں کر دیا پھر اسی نے اپنے دست قدرت سے آسمان چاند سورج اور ستاروں کو اس فضائے ہوائی میں بدون کسی زہری کھمبے یا ستون کے تھام رکھا ہے جو اپنی جگہ سے نیچے نہیں سرکتے ورنہ گر کر اور ٹکرا کر تمہاری زمین کو پاش کر دیتے جب تک اس کا حکم نہ ہو یہ کرات یوں ہی اپنی جگہ قائم رہیں گے مجال نہیں کہ 1 انچ سرک جائیں الا باذنی کا استثناء میں اسبات قدرت کی تاکید کے لیے یا شاید قیامت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہو واللہ عالم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لکفور وهو اور وہی الذی جس نے احیاکم زندہ کیا تمہیں ثم یمیتکم مارے گا تمہیں ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تمہیں ان الانسان بے شک انسان لکفور بڑا ناشکرا اور اسی نے تم کو جلایا پھر مارتا ہے پھر زندہ کرے گا بے شک انسان ناشکرا ہے اسی طرح کفر و جہل سے جو قوم روحانی موت مر چکی تھی ایمان معرفت کی روح سے اس کو زندہ کر دے گا یعنی اتنے احسانات و انعامات دے کر بھی اس کا حق نہیں مانتا منہم حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیا منسکن ایک طریق عبادت ہم وہ ناسکوہ اس پر بندگی کرتے ہیں فلا ينازعنک سو چاہیے کہ تم سے نہ جھگڑا کریں فی الامر اس معاملہ میں وادعو اور بلاؤ الی ربک اپنے رب کی طرف انک بے شک تم لعلی پر خدا راہ مستقیم سیدھی ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی کہ وہ اس طرح کرتے ہیں بندگی سو چاہیے تجھ سے جھگڑا نہ کریں اس کام میں اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف بے شک تو ہے سیدھی راہ پر سوجھ والا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
وَإِنْ اور اگر جادلو کا وہ تم سے جھگڑیں فقل تو آپ کہہ دیں اللہ عالم خوب جانتا ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو، اور اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو تو کہہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت روز قیامت فیما جس میں کنتم تم تھے فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن جس چیز میں تمہاری راہ جدا جدا تھی۔ تمام انبیاء اصول دین میں متفق رہے ہیں، البتہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کی صورتیں مختلف زمانوں میں مختلف مقرر کی ہیں جن کے موافق وہ امتیں خدا کی عبادت بجا لاتی رہیں۔ اس امت محمدی کے لیے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئی، لیکن اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا بجز اللہ کے۔ کبھی کبھی دوسری چیز کی عبادت مقرر نہیں، کبھی بھی کسی دوسری چیز کی عبادت مقرر نہیں کی گئی۔ اس سے توحید وغیرہ کے ان متفق علیہ کاموں میں جھگڑا کرنا کسی کو کسی حال زیبا نہیں دیتا۔ جب ایسی کھلی ہوئی چیز میں بھی حجتیں نکالی جائیں تو آپ کچھ پرواہ نہ کریں، آپ جس سیدھی راہ پر قائم ہیں لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور خام خواہ کے جھگڑے نکالنے والوں کا معاملہ خدائے واحد کے سپرد کیجیے، وہ خود ان کے تمام حرکات سے واقف ہے۔ قیامت کے دن ان کی تمام اختلافات اور جھگڑوں کا عملی فیصلہ کر دے گا۔ آپ دعوت تبلیغ کا فرض ادا کر کے ان کی فکر میں زیادہ درد سری نہ اٹھائیں۔ ایسی ضدی معاندین کا علاج خدا کے پاس ہے۔ تنبیہ: فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، سورۃ نمبر 22 سورۃ الحج آیت نمبر 67 کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جداگانہ دستور العمل مقرر کیا ہے، پھر اس پیغمبر کی امت کے لیے نئی شریعت آئی تو جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ بعض مفسرین نے منسکہ کے معنی ذبح و قربانی کے لیے ہیں، مگر اقرب وہی ہے جو مترجم محض محقق قدس اللہ روحہ نے اختیار فرمایا، واللہ عالم۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ الم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو فی السماء یا آسمانوں میں والارض اور زمین، ان بے شک ذالک یہ فی کتاب ان کتاب میں، ان بے شک ذالک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر آسان۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی کچھ ان کے اعمال پر منحصر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو محیط ہے، اور بعض مصالح اور حکمتوں کی بنا پر اسی علم کے موافق تمام واقعات لوح محفوظ میں اور بنی آدم کے تمام اعمال ان کے اعمال ناموں میں لکھ بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے موافق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اتنی بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھیک جاننا اور لکھ دینا اور اسی کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ کرنا، ان میں سے کوئی بات اللہ کے ہاں مشکل نہیں جس میں کچھ تکلیف یا وقت اٹھانی پڑے یا دقت اٹھانی پڑے۔ یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما لیس لهم به علم وما للظالمین من نصیر۔ ویعبدون اور بندگی کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما جو لم ينزل نہیں اتاری اس نے بھی اس کی سلطانا کوئی سند، وما اور جو جس لیسا نہیں لہم ان کے لیے انہیں بھی اس کا علم کوئی علم، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار۔ اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کو جس کی سند نہیں اتاری اس نے اور جس کی ان کو خبر نہیں، اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار۔ محض ماں باپ دادوں کو قرآنہ تقلید میں ایسا کرتے ہیں، ماں باپ دادوں کی قرآنہ تقلید میں ایسا کرتے ہیں، کوئی نقلی یا عقلی دلیل نہیں رکھتے۔ سب سے بڑا ظلم اور بے انصافی یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ سو ایسے ظالم اور بے انصاف لوگ خوب یاد رکھیں کہ ان کے شرکاء مصیبت پڑنے پر کچھ کام نہ آئیں گے، نہ اور کوئی اس وقت مدد کر سکے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح، تعرف تم پہچانو گے فی میں پر وجوہ چہرے الذین کفروا جن لوگوں نے
کفر کیا کافر المنکرہ ناخوشی یکادون قریب ہے یستون وہ حملہ کر دیں بالذین ان پر جو یتلون پڑھتے ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں کل فرما دیں افانبئکم کیا میں تمہیں بتلا دوں بشر بدتر من سے ذالکم اس النار وہ دوزخ وعدہ جس کا وعدہ کیا اللہ الذین کافروا جن لوگوں نے کفر کیا اور بیسا اور برا المصیر ٹھکانہ اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں صاف تو پہچانے تو منکروں کے منہ کی بری شکل نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑیں ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں تو کہ میں تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر وہ آگے اس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو اور وہ بہت بری ہے پھر جانے کی جگہ یعنی قرآن کی آیتیں جو توحید وغیرہ کے صاف بیانات پر مشتمل ہیں سن کر کفار و مشرکین کے چہرے بگڑ جاتے اور مارے نخوشی کے تیوریاں بدل جاتی ہیں حتیٰ کہ شدت غیظ و غضب سے پاگل ہو کر چاہتے ہیں کہ آیات سنانے والوں پر حملہ کروں چنانچہ بعض اوقات کر بھی گزرتے ہیں یعنی تمہارے اسی غیظ و غضب اور نگواری سے بڑھ کر جو آیات اللہ کے پڑھے جانے پر پیدا ہوتی ہے ایک سخت بری ناگوار چیز اور ہے جس پر کسی طرح صبر ہی نہ کر سکو گے اور وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ کافروں سے کیا جا چکا ہے دونوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کر لو کہ کون سا تلخ گھونٹ پینا تم کو نسبتاً آسان ہوگا